بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو اگر وہ نکسیر پھوٹنے کے بعد وہ خون کو گلے میں نہ جانے دے یا تھوک کے ذریعے سے وہ تھوک دے یا ناک سے نکسیر پھوٹنے کے بعد خون باہر نکلتا رہے تو تب روزہ نہیں ٹوٹے گا، بدستور باقی رہے گا۔ لیکن اگر وہ نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے خون گلے سے اندر چلا گیا، اس کا ذائقہ گلے کے اندر محسوس ہو گیا اور گلے سے اندر معدے میں چلا گیا، تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے انہیلر اور ایک ہوتا ہے وہ وکس کا جو انہیلر، دوسرا وہ ناک بند ہونے کی صورت کے اندر وہ ناک کے اندر رکھ کے دوسری طرف بند کر کے وہ سانس اوپر کھینچ کے وہ ٹھنڈک جس سے محسوس کی جاتی ہے، ناک بند ہو اس وجہ سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ گول سی ہوتی ہے نا بنا ہوا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن انہیلر جو ہے جو منہ میں رکھ کر وہ دوائی ڈائریکٹ گلے میں جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ جو وکس والا ہوتا ہے وہ چونکہ دوائی اندر نہیں جاتی، وہ صرف ٹھنڈک وہ گیس جو ہوتی ہے وہی نفع پہنچاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی عورت روزے کی حالت کے اندر حاملہ عورت ہو تو وہ ٹی وی ایس الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جی حاملہ عورت کے لیے، وہ اگر روزے کی حالت میں حاملہ عورت وہ ٹی وی ایس الٹرا ساؤنڈ کروائے، وہ کیمرہ راڈ کے ذریعے سے وہ چیک کرنے کے لیے، اگر وہ خشک ہو تو اس سے روزہ عورت کا وہ چیک کرنے کی وجہ سے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ اس کے اوپر دوائی وغیرہ لگا کے اس کو تر کر کے اگر وہ چیک کرنے کے لیے وہ رکھیں ڈالیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح پہلے خشک ڈالنے کے بعد نکال کے پھر دوبارہ تر ڈالیں تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ ڈالتے ہیں وہ اس بات کا بہت احتیاط اس بات کی کیا کریں کہ بیماری میں روزہ تب توڑنے کی اجازت ہے جب بیماری اتنی شدید ہو جائے کہ اگر روزہ نہیں توڑا جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، نقصان کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، تب جا کر روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے معمولی بیماری کی وجہ سے تھوڑا جا بی پی لو ہو گیا سی، معمولی بیماری یا ایسی بیماری جس سے کوئی جان کا خدشہ نہیں ہے یا بیماری اتنی بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے کہ جان چلی جائے، اس صورت کے اندر اگر کوئی روزہ توڑے گا تو وہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی دے گا 60 روزوں کا۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ جان کا خدشہ ہے یا شدید تکلیف ہے کہ ناقابل برداشت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تب اگر توڑا تو پھر ایک قضا ہوگی، کفارہ ساتھ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح شوگر کوئی بھی پیشنٹ ہو، وہ اس بیماری سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا ناقابل برداشت تکلیف ہو کہ ابر یا بے ہوش ہونے کا ہو جائے یا ایسی کوئی صورت بن جائے جو جان پہ آ جائے، تب توڑ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے جو شریعت نے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کا جو اختیار دیا ہے یا اس کے لیے آسانی فرمائی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی سحری دوران سفر آئے، سحری دوران سفر۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے صبح جانا تھا سفر کے اوپر، گاؤں یا علاقہ یا کہیں شہری سفر پر جانا تھا اور اس نے سحری اپنے گھر کرنی تھی لیکن نہیں کی کہ میں نے صبح سفر کرنا ہے تو مجھے روزہ معاف ہے، یہ نہیں ہے۔ یعنی آپ سفر کے دوران سفر کر رہے ہیں، آپ کی سحری آپ کے گاؤں کی حد سے، آپ کے شہر کی حد سے باہر ہوئی ہے، تو تب آپ کو روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے کہ اب اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو آپ پر گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ رات کو نکل، یعنی
ابھی سحری باقی تھی، آپ نکل گئے اور شہر کی حدود سے جب باہر نکلے تو ابھی سحری کا ٹائم باقی تھا، اب سحری کر سکتے تھے تو تب اب اجازت ہے۔ اب بے شک آپ سحری نہ کریں، آپ روزہ نہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گھر سے سحری وقت ختم ہونے کے بعد نکلے، اب اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے صبح پیڑ جانا ہے، چلو روزہ نہ رکھیے جی کیونکہ شریعت نے اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے، سحری دوران سفر شہر اور گاؤں کی حد سے باہر ہو۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اس نے روزہ رکھا، مغرب کی نماز یعنی غروب آفتاب سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ اسے ڈیٹ شروع ہو گئی، ماہواری شروع ہو گئی، تو روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اب وہ باقیوں سے الگ ہو کر وہ کھائے پیے، اب روزہ نہیں ہے، عید کے بعد اس کی قضا کرے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت وہ اینڈ پہ جا کر روزہ اس نے نہیں رکھا ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئی افطاری سے پہلے کسی وقت بھی، تو اب وہ ٹھیک ہونے کے بعد روزہ تو نہیں رکھے گی، لیکن روزے کے ادب میں چونکہ اب صحت مند ہو گئی ہے تو اب وہ کھائے پیے گی نہیں، روزے کے ادب و احترام میں کھائے پیے گی نہیں، بلکہ وہ روزے داروں کی طرح بھوکی پیاسی رہے گی تاکہ روزے کا ادب برقرار رہے۔ لیکن آنے کی صورت میں وہ کھائے پیے گی تاکہ وہ اسے ہو کہ کیونکہ اب یہ بیماری ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے تو وہ شریعت کی اجازت پر عمل کرے۔ تو یہ ماہواری کے اندر چاہے وہ حیض ہو یا نفاس ہو، دونوں صورتوں کے اندر عورت کو نمازیں اتنے دنوں کی معاف ہیں جتنے دن یہ معاملہ ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ روزے وہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے کہ وہ عید کے بعد سارا سال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ ایک ایک کر کے دو کر کے اگلی روز رمضان آنے سے پہلے تک وہ روزوں کی قضا کر سکتی ہے، اسے قضا ہی کرنا ہے، اس پر فدیہ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد